بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن پر کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ان کو بھی آگ سے یہ لوگ عذاب دیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر کی طرف سے گزرے اور دیکھا کہ کفار مکہ عمار بن یاسر کو آگ سے عذاب دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ہی ادھر سے گزرا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ ان کو ستایا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے جب دیکھا کفار مکہ آگ کے ذریعے ان کو عذاب دے رہے ہیں، آگ سے ان کو جلا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا نار کونی برداً و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ اے آگ تو عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے تو جناب ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی علیہ الصلوۃ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو اس کے بعد سے عمار بن یاسر کو جب بھی آگ کے ذریعے تکلیف دی جاتی یا آگ سے جلایا جاتا تو جناب عمار کو کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ کی دعا کی برکت تھی۔ ایک بار عمار بن یاسر نے اپنی قمیص اٹھا کر کے اپنی پشت کو، اپنی پیٹھ کو دکھایا تو وہاں بالکل برس کی طرح سفید داغ ہو گئے تھے۔ یہ اصل میں آگ کے انگاروں سے جلنے کی وجہ سے جو آپ کی پیٹھ تھی وہ بالکل سفید ہو گئی تھی، اور جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جسم کا کوئی حصہ جل جاتا ہے اور زیادہ جل جاتا ہے تو وہ حصہ سفید ہو جایا کرتا ہے۔ ایسی عمار بن یاسر کی پیٹھ بھی ہو گئی تھی، اس طرح سے کفار مکہ نے ان کو آگ کے ذریعے تکلیف دی تھی۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ جناب عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ، یہ پوری فیملی تھی اور سبھی لوگ اسلام قبول کر لیے تھے، اور کفار مکہ ان لوگوں کے اسلام لانے پر کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، خوب ان پر ظلم و ستم کیا کرتے، خوب ان کو تکلیفیں دیتے، مارتے پیٹتے، رسوا کرتے، لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے۔ تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے عمار بن یاسر کو ایسے ہی مار کھاتے ہوئے دیکھا تو حضور ان کے قریب گئے اور ان کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور فرمایا، صبرن علی عمار، صبرن علی عمار فإن موعدکم الجنہ۔ عمار کے گھر والوں تم لوگ صبر کرو، عمار کے گھر والوں تم لوگ صبر کرو، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے لیے جنت ہے، سبھی کے لیے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی حضرت سمیہ، یہ ابو حذیفہ ابن مغیرہ کی خادمہ تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو حذیفہ ابن مغیرہ نے ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل کے حوالے کر دیا کہ تم ذرا ان کو سبق سکھاؤ، یہ لوگ اپنا دین چھوڑ کر کے دوسرے دین کی طرف چلے گئے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو بڑا ستایا، بڑی تکلیفیں دی، بہت دھمکایا کہ تم یہ دین چھوڑ دو اور جس پرانے دین پر تھی اسی پر آ جاؤ، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بھی ان کی بات نہیں سنی اور ان کا قدم بالکل بھی اسلام سے نہیں ڈگمگایا، اور انہیں یہ ہرگز بھی خیال نہ کیا کہ یہ مکہ کا سردار آدمی ہے اور مجھے اس طرح سے دھمکی دے رہا ہے، مجھے کیسی تکلیف پہنچا سکتا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ جب وہ نہیں مانی تو ابو جہل نے ایک دن آپ کو ایک چوراہے پر لے آیا اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا، تماشائیوں کا ایک ہجوم تھا، اور آپ کو چوراہے پر کھڑا کر کے اس نے ایک نیزہ جو ہے آپ کے پرائیویٹ پارٹس پر اس طرح سے مارا کہ آپ وہیں گش کھا کے گر پڑیں اور آپ کی جان جو ہے، آپ کی روح نکل گئی اور آپ شہید ہو گئی۔ فہی اول شہیدۃ فی الاسلام۔ تو اسلامی تحریک کے اندر جب سے دین اسلام آیا سب سے پہلے کسی نے شہادت پیش کی ہے اسلام کی راہ میں، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ان کی شہادت ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت عمار کے جو والد تھے یاسر، ان کو بھی ان لوگوں نے اس طرح تکلیف دی، اتنا ستایا اور اتنا مارا پیٹا اور اتنا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ان کے والد پر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر،
کہ وہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بھی شہادت نصیب ہو گئی۔ تو ایک دن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لقد بلغ من العذاب کل مبلغ، اب تو کفار مکہ نے ہمارے جسم پر عذاب توڑا ہے، ہر اعضاء کو جلا کے رکھ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے جا کر کے حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں فریاد کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، صبراً آل یقظان، یہ ان کی کنیت ہے کہ عمار آل یقظان تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا اور اس وقت دعا فرمایا، اللہم لا تعذب احدا من آل عمار بالنار، یا اللہ عمار کے گھر والوں میں سے کسی کو بھی تو آگ کا عذاب نہ دینا، ان کو جہنم سے محفوظ فرما دینا، ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جو یہ وفا شیار غلام تھے، اسلام قبول کرنے کے پاداش میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت سارا ظلم و ستم برداشت کیا۔ حالت یہ تھی مکہ والوں کی کہ جب بھی کوئی پیسے والا، اثر و رسوخ والا انسان اسلام قبول کرتا تو یہ اس کو اس طرح ستا نہیں پاتے تھے، تو جاتے تنہائی میں ان سے ملتے ہوئے کہتے کہ دیکھو، اگر تم نے اپنا یہ دین نہیں چھوڑا اور اپنے دین پر واپس نہیں آئے تو ہم لوگ پورے مکہ میں تمہارا اعلان کر دیں گے کہ تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، تم بڑے رسوا اور ذلیل ہو گئے۔ اگر کوئی کاروباری آدمی ہوتا تو اس کے پاس جا کے کہتے کہ سنو، اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا اور اپنے باپ داداؤں کے دین پر نہ آئے تو ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، اور تمہاری جو تجارت ہے، جو مال و دولت ہے، یہ سب چلا جائے گا اور تمہارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ تو اس کو اس طرح سے دھمکاتے۔ اگر کوئی غلام ہوتا ہے، غریب لوگ ہوتے، بے آسرا اور بے سہارا لوگ ہوتے تو ان کو اس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے کہ لوگوں کی روحیں کانپ جایا کرتی تھی۔ تو ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان اور اسلام کو جما دیا، لاکھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لاکھ دھمکیاں دی گئیں اور ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی اسلام کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیا اور ہمیشہ اس راستے پر ڈٹے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہترین عزت اور اجر عطا فرمایا، اور کل قیامت کے دن جو اجر عطا فرمائے گا وہ لوگوں کی نگاہیں دیکھیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیرت پڑھنے سے بننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔